کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم مولانا کی جو جماعت اسلامی میں جب شامل ہوئے تو اس کے بارے میں ہم کچھ کہنا چاہیں گے۔ تو اس کا کہانی یہ ہے کہ میری والدہ اپنے میکے سے خطبات، مولانا مودودی کی خطبات کی ایک کاپی لے کر آئی تھیں، تو وہ مولانا نے پڑھی، اس سے وہ متاثر ہوئے، کیونکہ بہت زیادہ وہ اس کی جو زبان میں بہت زیادہ فلوئنسی ہے، بہت زیادہ جوش و جذبہ تھا، تو ان کو اس کا بہت اثر ہوا۔ وہ خود بھی مولانا کچھ کرنا چاہتے تھے، کچھ کسی جماعت سے، کسی ٹیم سے جڑنا چاہتے تھے، کیونکہ ان کے اندر بہت زیادہ جذبہ تھا کچھ کرنے کا اسلام کے لیے۔ تو وہ ڈھونڈ ہی رہے تھے، تلاشی کر رہے تھے، تلاش حق میں ان کا سارا ٹائم گزر رہا تھا۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ ایک آدمی اس کے لیے نکلے نماز جمعہ کے لیے، تو نماز جمعہ کے لیے کسی مسجد میں جا رہے تھے، تو دیکھا ایک آدمی آگے آگے جا رہا ہے اور ایک کافی خطبات کے لیے ہوئے ہیں، تو بالکل آؤٹ آف کیوریاسٹی وہ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ چلتے رہے، بہت دور تک وہ چلا گیا، یہاں تک کہ وہاں پر اعظم گڑھ میں دریا ٹمس ہے، اس کا گھاٹ ہے جس کو دلال گھاٹ کہا جاتا ہے۔ تو وہاں پر گیا، وہاں پر ایک مسجد تھی، وہ شاید جو مولانا کہتے ہیں کہ شاید وہ نام جنید تھا، ان کو بہت زیادہ یاد نہیں ہے، لیکن ان کو لگ رہا ہے شاید ان کا نام جنید تھا۔ تو وہ وہاں پر انہوں نے نماز پڑھی، اور پھر وہاں پر دو چار لوگ اور تھے، اس کے بعد انہوں نے ان کو خطبات پڑھ کر سنایا۔ تو وہاں سے ہی مولانا نے جوائن کر لیا جماعت اسلامی کو۔ پھر اس کے بعد چونکہ مولانا کے اندر تو بہت زیادہ جذبہ تھا، تو انہوں نے کیا کیا کہ وہیں پر ایک کمرہ کرایہ کر لیا۔ مولانا کے جو بڑے بھائی تھے عبدالعزیز خان، وہ بہت زیادہ سپورٹیو تھے، ہر معاملے میں ان کو سپورٹ کرتے تھے، تو اس کا کمرے کا کرایہ بھی وہ وہی دیتے تھے، عبدالعزیز جو بڑے بھائی تھے۔ تو وہاں پر جب کمرہ لیا تو وہاں پر ایک لائبریری سیٹ اپ کیا۔ وہاں پر اس وقت صرف مولانا مودودی کی کتابیں تھیں جماعت اسلامی کے پاس، اب باقی دوسری کتابیں نہیں تھیں، تو انہی کی کتابیں وہ وہاں رکھتے تھے، اور کتابیں پڑھنے کے لیے کئی لوگ آتے، اور وہاں پر تھوڑا سا لوگ تعداد بڑھنے لگی۔ اس کے بعد مولانا نے جو شروع کیا سب سے پہلے وہ تھا بک سٹال لگانا۔ تو وہاں پر ایک جگہ تھی سبزی منڈی کے نام سے، وہاں پر ایگزیبیشن لگتی تھی، تو وہاں بک فیئر لگا، تو مولانا نے وہاں پر اسٹال لگایا، بک اسٹال۔ تو ان کو ابھی تک یاد ہے کہ انہوں نے ایک یوسف نام کے ایک آرٹسٹ تھے، ان سے بہت بڑا بورڈ بنوایا، اور اس میں موٹا موٹا لکھوایا قرآن کی آیت، اینڈ گاڈ کالز ٹو دا ہوم آف پیس۔ اب اس سے یہ بھی لگ رہا ہے کہ اس وقت بھی مولانا کے سامنے بالکل یہ کلیئر تھا کہ اسلام کا جو پیغام ہے وہ امن کا پیغام ہے، اور وہ پیغام کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ تو اسی لیے وہ جماعت میں شامل ہو گئے، حالانکہ جو جدوجہد تھی جماعت اسلامی کی، سیاسی جدوجہد، اس میں وہ کبھی بھی شامل نہیں تھے، بلکہ وہ سمجھتے تھے کہ اس جماعت کے ذریعے سے وہ اسلام کو آگے پہنچانا، اس کے لیے اسٹرگل کرنا، تو وہ اس میں وہ معاون ثابت ہوں گی وہ بھی۔ تو اس طریقے سے بہت زیادہ دن رات محنت کرنے لگے، تو جماعت اسلامی والوں نے مولانا کو ناظم ضلع بنا دیا۔ تو اس وقت پھر ان کو احساس ہوا کہ ضلع میں کام کرنے کے لیے ایک جیپ چاہیے، تو جیپ کے لیے کچھ پیسہ بھی جمع ہو گیا۔ ایک محمد احمد ایک صاحب تھے، انہوں نے 10,000 روپے دیا، تو اس طریقے سے یہ کام ہو رہا تھا۔ لیکن مولانا ابو اللہ صاحب
نے کہا کہ نہیں، ان کو رامپور آنا چاہیے اور وہاں پر یہ جو عملی کام ہے یہ دوسرے لوگ بھی کر لیں گے۔ تو اس طریقے سے مولانا کا رامپور کا فیز شروع ہوا۔ تو وہاں شعبہ تصنیف میں انہوں نے رکھا، اور سب سے پہلے جو مولانا کے مضامین الحسنات میں شائع ہونے لگے، تو الحسنات جو ہے عبدالحی صاحب اس کے مدیر تھے اور بہت زیادہ مولانا کی تحریروں کو پسند کرتے تھے۔ اس کے بعد مولانا زندگی کے لیے لکھنے لگے، اور وہاں ایک اور کام جو دیا گیا وہ تھا مولانا کو کہ مارکسزم کی اسٹڈی کریں اور اس پر ایک کتاب لکھیں۔ تو وہیں پر مولانا نے لکھی تھی مارکسزم تاریخ، جس کو رد کر چکی۔ اب اس وقت لکھی تھی جبکہ مارکسزم کی بیس پر پورا ایک امپائر بلکہ سپر پاور قائم تھا، اور اس وقت مولانا نے لکھا کہ تاریخ جس کو رد کر چکی، تو لوگ ہنستے تھے کہ آپ کو یہ بات جو ہے یہ آپ کی بات غلط ہے، یہ تو امپائر ٹوٹنے والی نہیں ہے۔ لیکن بعد میں 40-50 سال کے بعد جب امپائر گورباچوف کے زمانے میں ٹوٹ گئی، تب لوگوں کی سمجھ میں آیا۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ مولانا کو پہلے ہی سمجھ میں آ گیا کہ کیا نتیجہ نکلنے والا ہے، اور لوگوں کو بہت بعد میں سمجھ میں آیا۔ تو بالکل یہی مارکسزم والے مسئلے میں بھی ہوا۔ تو وہ تو بالکل ایسی دھن ہوتی تھی اسٹڈی کرنے کی، مطالعہ کرنے کی، تو دن رات بس پڑھتے ہی رہتے تھے۔ اتنا پڑھا مارکسزم کہ 10,000 پیجز پڑھ لیے۔ تو ایک بار لکھنؤ میں ایسا ہوا تھا کہ کچھ اسٹوڈنٹس نے آ کے بتایا کہ ایک آدمی ہے اور وہ کسی ایسے ملک میں رہ کر آئے ہیں جہاں مارکسزم کا غلبہ ہے، تو وہ ہر وقت بس مارکسزم کی بات کرتے ہیں۔ تو مولانا نے کہا کہ مجھے وہاں لے چلیے ان کے پاس۔ تو اسٹوڈنٹس جو ان کو لے گئے، تو مولانا نے جا کے کہا کہ میں نے مارکسزم کو سمجھنے کے لیے 10,000 صفحات پڑھے ہیں۔ تو ان کی کچھ ہمت ہی نہیں ہوئی بولنے کے لیے، چپ چاپ بیٹھے رہے، اور پھر تھوڑی دیر میں وہ مسجد میں ملاقات ہوئی تھی، تو تھوڑی دیر میں وہ چلے گئے واپس۔ تو اس طریقے سے لوگ اس قدر متاثر ہو جاتے تھے۔ ایک اور مارکسزم کا ایک اور قصہ ہے، یہ بہت بعد کا ہے۔ 1970 میں مولانا علی گڑھ گئے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں اصل میں مولانا تقی امینی صاحب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ناظم دینیات ہو گئے تھے۔ تو چونکہ مولانا تقی امینی صاحب سے بہت اچھے تعلقات تھے، مولانا تقی امینی صاحب اب مولانا کو بہت مانتے تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے وہاں پر اکثر مولانا تقی امینی صاحب جب ناظم دینیات تھے تو کافی جاتے رہتے تھے۔ تو اس طریقے سے وہاں پر گئے ہوئے تھے۔ تو اسی زمانے میں لینن سینٹنری منائی جا رہی تھی 1970 میں۔ تو وہاں پر ایک طبقہ تھا اسٹوڈنٹس کا، وہ طبقہ جو ہے وہ اس کو آبجیکشن تھا کہ لینن سینٹنری یہاں علی گڑھ یونیورسٹی میں ہم نہیں منانے دیں گے۔ تو بہت بڑا ایک پروگرام وہاں رکھا گیا، اسٹریچی ہال میں۔ وہاں پر وائس چانسلر آئے اور ان کی تقریر شروع ہوئی۔ تو وائس چانسلر کا اس وقت وائس چانسلر پروفیسر عبدالعلیم تھے۔ جب انہوں نے تقریر شروع کی تو بچوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ ہم نہیں سنیں گے، اس طریقے سے ہنگامہ مچا دیا۔ اتنا زیادہ ہنگامہ مچا کہ وائس چانسلر بیک ڈور سے واپس چلے گئے۔ اس وقت مولانا پیچھے کی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، ایسے ہی پروگرام میں آئے تھے۔ تو بچے جو ہیں اسٹوڈنٹس وہ آئے، کہنے لگے کہ آپ آئیے اور کچھ بولیے۔ تو مولانا نے کہا کہ ہم تو آپ کے خلاف بولیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ آئیے اور بولیے۔ تو وہاں پر جب وہاں گئے تو مولانا نے کہا کہ آپ میں سے کون ہے جس نے مارکس کو پڑھا ہے؟ آپ میں سے کون ہے جس نے اسٹالن کو پڑھا ہے؟ آپ میں سے کون ہے جس نے لینن کو پڑھا ہے؟ آپ میں سے کون ہے جس نے اینجلس کو پڑھا ہے؟ آپ میں سے کون ہے جس نے ٹراٹسکی کو پڑھا ہے؟ اسی طریقے سے اور بھی کئی نام بتائے۔ تو کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا کہ ہاں ہم نے پڑھا ہے۔
تب مولانا نے کہا کہ دیکھیے آپ لوگوں نے جب پڑھا نہیں ہے تو آپ لوگ کیسے اتنا ہنگامہ مچا رہے ہیں؟ پہلے آپ لوگ اس کو پڑھیے، اس کو سمجھیے، اور اس کے بعد آپ علمی ڈسکشن کریے، یہ اکیڈمک کلچر نہیں ہے۔ پھر اس پر پوری تقریر کیا۔ تو یہ تو مارکسزم کی بات پر مجھے یاد آیا تو یہ بات بتا دیا۔ اور لیکن باقی جو چونکہ جب مولانا رامپور گئے تھے تو ہم لوگ بھی ساتھ میں گئے تھے، تو وہاں پر جو مولانا کا جو پروگرام ہوتا تھا، صبح ہی صبح والدہ سے کہتے کہ صبح مجھ کو فجر سے پہلے ناشتہ چاہیے۔ وہ صبح کو اٹھ کر سویرے ناشتہ بناتی، اس کے بعد مولانا چلے جاتے مسجد، نماز پڑھتے، نماز پڑھ کے جماعت اسلامی کے دفتر میں چلے جاتے، پھر سارا دن وہاں پڑھتے رہتے، اور وہاں پر زیادہ تر ان کا وقت کتب خانے میں گزرتا تھا۔ کتب خانہ وہاں کا بہت اچھا تھا، ساری تقریباً تمام آتھینٹک کتابیں جو ہیں وہ سب وہاں موجود تھیں۔ تو اس طریقے سے دن رات بس پڑھتے تھے، اور ان کو کسی چیز سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ تو یہاں تک کہ ہم لوگوں کو انہوں نے وہاں پر ایک مدرسہ تھا جامعۃ الصالحات، بلکہ یہ جامعۃ الصالحات اب تو بہت بڑا مدرسہ بن گیا ہے رامپور میں، لیکن اس وقت وہی شروع ہوا تھا۔ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ اس کا گراؤنڈ تو بہت بڑا تھا، لیکن صرف 2 کمرے اس وقت بنے تھے، تو ہم لوگ اس کے پہلے بیچ میں تھے۔ تو یہ میں اور میری بہن، جو میری بڑی بہن تو ام السلام، تو ہم دونوں وہاں پڑھتے تھے۔ تو اس طریقے سے ہم لوگوں کی پڑھائی کا انتظام اس لیے ہو گیا کہ وہاں بہت قریب میں یہ مدرسہ تھا، تو یہ 5 کلاس تک ہم لوگوں نے وہاں پڑھا۔ تو وہاں پر 5 کلاس کے بعد مولانا نے ہم لوگوں کا نام کٹوا لیا، کیونکہ جماعت اسلامی میں گرل ایجوکیشن تو بالکل ہی اس کو انکریج نہیں کیا جاتا تھا، بالکل، یہاں تک کہ وہ تو کالج کی ایجوکیشن کو بھی کہتے تھے یہ قتل گاہ ہے۔ تو لڑکیوں کی تعلیم کا تو کچھ تھا ہی نہیں، اور مولانا تو اس وقت پورے طریقے سے جماعت اسلامی کے آئیڈیالوجی پہ تھے۔ تو حالانکہ ہم لوگ پڑھائی میں بہت اچھے تھے، میری بہن ہمیشہ فرسٹ پوزیشن لاتی تھی اور میری سیکنڈ پوزیشن آتی تھی۔ تو مجھے ابھی تک یاد ہے کہ تمام ٹیچرس ہمارے گھر آئیں کہ بچوں کو کنٹینیو کریے ایجوکیشن، لیکن والد صاحب نے بس ایک بار جو فیصلہ کر لیا تو کر لیا، اس کے بعد وہ اس پر وہ نہیں ہوئے، تیار نہیں ہوئے دوبارہ اسکول بھیجنے کے لیے۔ تو اس کے بعد وہاں پر ہم لوگ کئی اس میں رہے، مجھے یاد آتا ہے 3 مکان میں ہم لوگ رہے۔ تو ایک پہلا مکان جہاں ہم لوگ رہے تو وہاں پر وہ شاید کوئی بوا تھی جو مالک مکان تھی، تو وہاں پر میں اس وقت شاید 4-5 سال کی رہی ہوں گی۔ تو مولانا کا وہ محویت کا عالم بتا رہی ہوں کہ اتنا زیادہ تھا کہ ہم لوگوں کا وہ نام بھی رکھنے کا ان کے پاس فرصت نہیں تھی، تو میرا نام ہی نہیں رکھا تھا، تو مجھے سب لوگ خانم کہنے لگے۔ تو ایک دن اماں کہتی تھی نام کوئی رکھ دیجیے، نام کوئی رکھ دیجیے۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ ایک لڑکی پڑوس میں آئی، ان کا نام فریدہ تھا، تو اماں نے کہا کہ یہ نام بہت اچھا رکھا لگ رہا ہے، یہ رکھ لیتے ہیں نام۔ تو نام رکھ لیا۔ اب مجھے عادت ہو گئی تھی خانم کی، تو کوئی مجھ سے نام پوچھتا تو میں کہتی خانم فریدہ۔ تو ویسے تو وہ ابا تو کوئی ٹائم ان کے پاس تھا ہی نہیں ہم لوگوں کے لیے، لیکن پنشمنٹ کے لیے ٹائم ہو جاتا تھا۔ تو کہنے لگے کہ چلو تم آنگن میں ایک کنارے کھڑی ہو اور اپنا نام رٹو۔ تو شاید گھنٹہ بھر میرا نام رٹوایا، فریدہ خانم۔ تب مجھے اپنا نام صحیح یاد ہوا۔ ایسی سائنس نین کا بھی نام ان کو نہیں کوئی ملتا تھا، کبھی ان کو فرصت ہی نہیں ملتی تھی، لوگ تو پیدائش سے پہلے ہی نام ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایک دن قرآن پڑھ رہے تھے تو اس آیت پر آئے ثانی اثنین اذ ھما فی الغار، تو اماں سے کہا کہ یہ ثانی اثنین کیسا نام ہے؟ تو یہ حضرت ابوبکر کے لیے آیا، جب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تھے تو حضرت ابوبکر کے لیے آیا ہے 2 میں کا دوسرا، تو اماں نے کہا اچھا نام ہے، تو اس طریقے سے ثانی اثنین کا نام مل گیا۔ تو اسی طریقے سے ہم لوگ بالکل جو کہتے ہیں سمپل لیونگ ہائی تھنکنگ، تو بالکل ٹوٹل ایگزامپل تھے اس کی۔ ہم لوگوں کے لیے ایک کپڑا ہوتا ہے ملیشیا، شاید آپ لوگ نہیں جانتے ہوں گے، کھدر سے بھی موٹا ہوتا ہے، اور ملیشیا کا ایک تھان لا کے رکھ دیا اور ململ کا دوپٹے، کہ ملیشیا اماں کو کپڑے وپڑے سینا سب آتا تھا، تو اسی ملیشیا کا کپڑا جمپر شلوار اسی کا سلتی تھی اور ململ کا دوپٹہ۔ ایک دن کیا ہوا کہ ہماری جو بڑی بہن تھی وہ بھی ایسے ہم سے 1.5 سال شاید بڑی تھی، تو ان کے سر پہ سے دوپٹہ ہٹ گیا، تو ان کے سر پہ سل رکھ دی، کہنے لگے کہ بتاؤ سل بھاری ہے کہ دوپٹہ؟ تو کافی دیر کے بعد پھر انہوں نے اس کو ہٹایا، کہ جب انہوں نے کہا کہ سل بھاری ہے تب وہ سل ہٹائی گئی۔ پھر اسی طریقے سے ہم لوگوں کو ایک دم مطلب کوئی شاپنگ واپنگ کرنا، آؤٹنگ کرنا، یہ سب تو کچھ تھا ہی نہیں۔ اس زمانے میں ایک چپل ہوتا تھا لکڑی کا، اس کو کھڑاؤں بولتے تھے، تو مجھے ابھی تک یاد ہے کھڑاؤں پہنتے تھے، اور کھڑاؤں جو ہے وہ اکثر اس میں چوٹ لگ جاتی ہے، خون نکلتا ہے، کیونکہ وہ لگ جاتا ہے پاؤں میں کھڑاؤں۔ تو اس طریقے سے وہاں پر رہتے تھے، دن رات بس خالی وہ پڑھنے لکھنے میں ان کا گزرتا تھا۔ وہ تو بعد میں ہم لوگوں نے، اماں کو بہت زیادہ شوق تھا پڑھائی کا، تو وہ اپنے گاؤں میں جو مدرسہ تھا تو وہاں پر وہ جاتی تھیں مدرسے میں، تو مدرسہ شاید 7 بجے کھلتا رہا ہوگا، تو وہ سویرے چلی جاتی تھیں، 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ سویرے چلی جاتی تھیں۔ تو وہاں کے ٹیچرز نے کہلوایا نانا کے پاس کہ بچی آپ کی اتنی سویرے آ جاتی ہے، کسی دن بھیڑیا کھا جائے گا۔ تو ان کو اتنا زیادہ پڑھائی کا شوق تھا، وہ تو ان کی وجہ سے ہم لوگوں نے بعد میں پڑھائی کی، کیونکہ ابا کو تو لائبریریوں سے فرصت ہی نہیں ملتی تھی، تو انہوں نے بہت زیادہ ہم لوگوں کو انکریج کیا ایجوکیشن کے لیے۔ اتنا زیادہ ان کو پڑھائی کا شوق تھا کہ وہاں رامپور میں کوئی بھی سرونٹ نہیں تھا، سارا کام خود کرتی تھی، 5 بچے۔ اس کے بعد بھی وہ عربی پڑھنے کے لیے، جو ہمارا اسکول تھا جامعۃ الصالحات، تو وہاں پر وہ عربی پڑھنے کے لیے جاتی تھی، سارے گھر کا کام کر کے، اور ان سے عربی پڑھتی تھی۔ ان کی رائٹنگ وغیرہ بہت خوش خط تھی۔ تو اس طریقے سے انہوں نے ہم لوگوں کو اتنا زیادہ ترغیب دی کہ ہم لوگ اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکیں۔ تو پھر وہاں پر رامپور میں ایک تو مضامین لکھتے تھے الاسناد میں زندگی میں، اور دوسرے جو ہے کئی پروگرام وہاں پر ہوئے، کیونکہ اس میں جماعت اسلامی کی طرف سے ان جماعت اسلامی کے اجتماع بھی ہوتے تھے، اور کبھی کبھی کسی دوسرے اجتماع میں بھی وہ بلائے جاتے تھے، تو مولانا جاتے تھے، پیپر پڑھتے تھے پہلے۔ تو اسی طریقے سے کئی اجتماع ہوئے، اور اس میں انہوں نے ایڈریس کیا لوگوں کو۔ وہ سارے مضامین جو ہیں قرآن کا مطلوب انسان میں آپ کو ملیں گے، اس میں سے 1-2 جو ہے میں بتاؤں گی اس کو آپ کو۔ ایک تو بہت ہی اچھا پروگرام ہوا تھا 1959 میں، یہ ہوا تھا سیوہارا بجنور میں، مختلف مذاہب کی یہ کانفرنس تھی، اور اس میں اسلام کی مثبت نمائندگی اس میں مولانا نے کیا، اسلام کا تعارف پیش کیا۔ تو بریلی کے ایک ہندو ایڈوکیٹ نے اس پروگرام کو آرگنائز کیا تھا، تو بہت زیادہ اس پروگرام پر خوش ہوئے، اور انہوں نے جو بعد میں جو کمنٹ کی انہوں نے بطور صدر کے، تو انہوں نے کہا کہ یہی تقریر جو ہے موسٹ ریلیونٹ تھی، جبکہ وہاں بہت سارے لوگوں نے اس پروگرام میں حصہ لیا تھا۔ پھر ایک اور پروگرام ہوا تھا، اس پروگرام تقریباً اکثر ہوتے ہی رہتے تھے یہ، تو ایک اور پروگرام ہوا تھا 1960 میں، یہ آریہ سماج کی گولڈن جوبلی کے موقع پر ہوا تھا، تو یہ الہ آباد میں ہوا تھا 1960 میں،
اور ایک اس کا نام تھا سرو دھرم سمیلن۔ تو اس کا عنوان تھا مانو کے وکاس کے لیے آپ کے ہی دھرم کو ماننا کیوں آوشک ہے۔ تو اس میں مولانا نے حصہ لیا تھا۔ تو اس طریقے کے جو آل ریلیجنس، مختلف مذاہب کے جو پروگرام ہوتے تھے، جو بعد میں تو مولانا نے بہت سارے پروگرام اٹینڈ کیے، انٹرنیشنل پروگرام اٹینڈ کیے اس طرح کے ڈائیلاگ میں، تو اس وقت کئی پروگرام نیشنل لیول پر اٹینڈ کیے، اور اس سے ان کو بہت زیادہ تجربہ ہوا، ہر مذہب کے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں اور ڈسکشنس ہوا، اس سے بہت زیادہ ان کو فائدہ ہوا۔ تو اس طریقے سے وہاں پر وقت گزرتا رہا، تقریباً ہم لوگ وہاں 6 سال وہاں پر رہے۔ تو وہاں پر ایک اور مضمون کا میں بتاؤں گی جو قرآن کا مطلوب انسان میں اس میں شائع ہوا ہے۔ تو اس میں وہ ہے کہ اسلام ایک عظیم جدوجہد کے ذیل میں ایک انہوں نے جو جوش اور جذبہ جو مولانا کے اندر تھا، اور جو ارجنسی تھی کہ خدا کا پیغام لوگوں تک پہنچنا ہے، تو وہ جوش اور جذبہ پورا اس میں نظر آتا ہے ان مضامین میں، خاص طور پر اس زمانے کے مضامین میں۔ تو اس میں ایک مضمون ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ہماری زندگی کی مثال بالکل برف بیچنے والے دکاندار کی ہے، جس کا اثاثہ ہر لمحہ پگھلتا رہتا ہے، اور اس کی کامیابی کی شکل یہی ہے کہ وقت گزرنے سے پہلے ہی وہ اپنا سامان بیچ ڈالے، ورنہ آخر میں اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا اور اس کو اپنی دکان سے خالی ہاتھ جانا پڑے گا اٹھ کر۔ تو اس میں یہ بتاتے ہیں کہ ہم کو اس دنیا میں بہت ہی کم مدت کے لیے ہمیں ٹائم ملا ہے، اور اسی کم مدت میں ہمیں اپنی صلاحیتوں کو، اپنی قوتوں کا صحیح استعمال کر لینا ہے، کیونکہ جب کل ہم مال کی کائنات کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ہم وہ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہوں جو اپنے رب کے پاس اس حال میں پہنچے کہ دنیا میں وہ حق کے لیے اپنا سب کچھ لٹا چکے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے انہی پر نظر کرے گا۔ تو یہ تقریر جماعت اسلامی ہند کے تحت ہوئی تھی لکھنؤ میں 1958 میں۔ تو یہ اسی طریقے کی بہت ساری تقریریں ہوئیں، بہت سارے اجتماعات ہوئے، بہت سارے تجربات ہوئے، تو جس کو بعد میں سب تحریری شکل میں وہ شاید اویلیبل ہیں لوگوں، آپ اس میں ڈیٹیل دیکھنا ہے تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے مولانا نے جب جماعت اسلامی کو جوائن کیا تو اس وقت اتنا زیادہ ان کو لٹریچر انہوں نے نہیں پڑھا تھا، صرف خطبات پڑھی تھی اور پھر جوائن کر لیا تھا۔ بعد میں جب ان کو رامپور میں جب زیادہ موقع ملا بہت ہی تفصیل کے ساتھ لٹریچر کو پڑھنے کا، تب ان کو سمجھ میں آیا کہ وہ جو ان کے خیالات ہیں، جو انہوں نے جو علم حاصل کیا ہے قرآن کا، حدیث کا، تو اس سے وہ ٹیلی نہیں کر رہا ہے جو ان کو اس مولانا مودودی کے لٹریچر میں جو بات کہی گئی ہے، وہاں پر اسلام کو بالکل ایک سیاسی رنگ، جس کو مولانا نے اپنی کتاب دین کی سیاسی تعبیر میں پیش کیا ہے کہ اسلام کو ایک سیاسی جدوجہد کے طور پر پیش کیا گیا ہے کہ اصل چیز اسٹیٹ ہے، تو اسلامی اسٹیٹ قائم ہو، تمام جو قوانین ہیں وہ سارے کے سارے اسٹیٹ بزور نفاذ کرے، تو اس میں انڈیویجول کا کوئی امپورٹنس نہیں ہے، امپورٹنس اسٹیٹ کی ہے۔ تو جبکہ انہوں نے جو علم حاصل کیا تھا قرآن کا، حدیث کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، تو اس میں ان کو یہ تھا کہ اصل چیز انڈیویجول ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس آخرت میں انڈیویجول ہر آدمی کو فرداً اب جواب دہی کرنی پڑے گی۔ تو یہ اسلام اس لیے آیا ہے کہ یہاں پر جس کو ہم تزکیہ نفس کہتے ہیں کہ انسان کا تزکیہ نفس ہو، انسان خدا کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارے، ایک انڈیویجول لیول، جب تمام انڈیویجولز پر
کام کیا جائے گا، جب انڈیویجول کی سوچ درست ہو جائے گی، انڈیویجول کے اوپر کام کیا جائے گا اور ان کا تزکیہ نفس ہوگا، تب جا کے ایک سوسائٹی صحیح ہوگی۔ لیکن یہاں بالکل انورٹڈ پیرامڈ ہے کہ پہلے اسٹیٹ کا قیام ہوگا، اس کے بعد کوئی اور کام ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب تک انڈیویجولس کو کے اوپر اسلام کا پیغام نہ پہنچا جائے، جب تک ان کی ٹریننگ نہ کی جائے، تب تک کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو ہے کافی ڈیٹیل میں اس پر بات کرنی ہوگی، کیونکہ آج میں نے سوچا کہ تھوڑا سا خالی انٹروڈکشن دے دیتے ہیں، اس کے بعد اگلے پروگرام میں جو دین کی سیاسی تعبیر ہے اور جہاں مولانا کو اختلاف ہوا اور جماعت اسلامی سے الگ ہوئے، تو اس کو پھر ہم اگلے پروگرام میں لیں گے انشاءاللہ۔ کچھ سوال آئے ہیں، وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ ڈاکٹر نغمہ صدیقی: مولانا always conducted deep study of issues like Jamaat Islami ideology and Marxism, and he always ready to change his views based on his study. How can we learn to do this as well? اصل میں مولانا یہ دیکھتے ہیں کہ حق کیا ہے، اپنا نہیں جانتے کہ اپنا ایگو اس میں بیچ میں نہیں رکھتے۔ جو ان کو لگتا ہے کہ لاجک سے جو آتھینٹک انفارمیشن ہے، قرآن، حدیث، پرافٹ کی لائف، پرافٹ کی سننا، اس سے جو ثابت ہو گیا تو ثابت ہو گیا۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں، بائزڈ ہوتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ ہم نے ایک بار جو رائے بنا لی، بس وہ بنا لیا، اب ہم بدلنے والے نہیں ہیں۔ تو ہمارے سامنے یہ ہونا چاہیے کہ حق کیا ہے اور ناحق کیا، اور حق کے سامنے ہمیں ہمیشہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا چاہیے۔ ڈاکٹر رجت ملہوترا، نیو دہلی: Despite Maulana not giving much attention to family and children due to his focus on dawah work, still all the children of Maulana Sahib did so well in their respective field. What is the reason for this miracle? یہ تو بالکل ایک میریکل ہے۔ ہم لوگوں نے صرف 5 کلاس، وہ بھی ایک مدرسے میں پڑھا۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے یہ سب اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی کہ پوری فیملی کو تیار کیا جائے، ورنہ کوئی سوال ہی نہیں تھا کہ ہم لوگوں کی تعلیم پراپر ہو، کیونکہ مولانا تو وہاں رہتے ہی نہیں تھے گاؤں میں، ہم لوگ اکیلے گاؤں میں رہتے تھے۔ کس طریقے سے بہت ہی دلچسپ باتیں ہیں سب۔ 5ویں کلاس کے بعد ایک مدرسے میں بھی چھڑوا لیا، تو مدرسے میں کیا نقصان تھا آگے پڑھنے میں، اس کو بھی چھڑوا لیا۔ تو ہم لوگ وہاں چلے گئے، پھر دوبارہ جب جماعت اسلامی کو چھوڑا مولانا نے، پھر ہم لوگ گاؤں چلے گئے۔ لیکن ہماری والدہ کو اتنا زیادہ پڑھائی کا شوق تھا کہ بالکل بے حد، اس کا کوئی لمٹ نہیں تھی، اتنا زیادہ شوق تھا کہ وہ جب ان کو پتہ نہیں کیوں اتنا زیادہ شوق تھا، تو انہوں نے جب مولانا دلی آئے تو ان کو کسی بات میں پتہ چلا کہ مولانا کے ایک جاننے والے ہیں ڈاکٹر محمود قادری، تو ان کے وہ بہت ہی قریب جو جمعیت بلڈنگ جہاں دلی میں ہم لوگ پہلے رہتے تھے، تو جمعیت بلڈنگ سے بہت قریب ان کا گھر تھا، 2-4 منٹ کے واکنگ ڈسٹینس پر۔ تو ان کے یہاں 10ویں 11ویں کی تیاری ہوتی تھی، لڑکیاں وہاں پر تیاری کر کے 10 جامعہ سے اور علی گڑھ سے امتحان دیتی تھی۔ تو یہ مولانا کو پتہ چلا، یہ والدہ کو پتہ چلا، تو انہوں نے مجھے گاؤں سے، بھئی ایک لڑکی جو گاؤں میں رہتی ہے وہ دلی اکیلے کیسے آ سکتی ہے، تو انہوں نے مجھے بیٹھا دیا، بس گاڑی میں بیٹھوا دیا وہاں شاہ گنج سے، اور مجھے دلی بھیج دیا۔ اب میں سوچتی ہوں تو میں اب سارا بھول گیا
کہ اب تو اس وقت تو بہت ہی سفر جو ہے کافی سیف رہا ہوگا، ورنہ اب اگر ایسے لڑکی اتنے دور سے اکیلے آئے تو اس کا تو کڈنیپ ہی ہو جائے گا۔ تو وہاں سے ہم اکیلے آ گئے دلی میں، شاید ابا نے وہاں پر اسٹیشن سے اتار لیا ہوگا، تو اب پورا ڈیٹیل یاد نہیں، لیکن اتنا یاد ہے کہ ہم اکیلے وہاں سے آئے تھے۔ پھر ڈاکٹر محمود قادری نے 6 مہینے کے لیے ہم کو اپنے پاس رکھا، ان کی بیٹی بھی 10ویں کا امتحان دے رہی تھی، تو ہم کو اپنے پاس رکھا اپنے گھر میں، اور وہاں ہم نے تیاری کر کے پھر 10ویں کا امتحان علی گڑھ سے دیا۔ پھر ایسی لمبی کہانی ہے، کبھی میں اپنی کہانی بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گی کس طریقے سے پڑھائی ہوئی۔ مولانا نے ہمارے بڑے بھائی جو ہیں ڈاکٹر ظفر الاسلام خان، ان کو سمجھتے تھے کہ یہ دین کا کام کریں گے، اس میں انہوں نے کوئی نیگلیکٹ نہیں کیا ان کی ایجوکیشن میں۔ جب پہلے تو انہوں نے بھیجا وہاں مدرسۃ الاصلاح، پھر وہاں سے جب 2 مہینے کی چھٹی ہوتی تھی تو ان کے لیے وہاں وہ اعظم گڑھ جاتے تھے، اور بڑے ابا ہمارے ان کو ٹیوٹر لگواتے تھے انگلش سیکھنے کے لیے، تو وہ 2 مہینہ انگلش پڑھتے تھے اور باقی ٹائم مدرسے میں پڑھتے تھے۔ پھر وہ چلے گئے ندوہ میں پڑھا، پھر لکھنؤ یونیورسٹی میں پڑھا، اس کے بعد ان کو جامعہ ازہر میں موقع مل گیا، وہ وہاں چلے گئے۔ تو ان کو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ دین کا کام کریں گے، تو ان کی پڑھائی کو انہوں نے پوری توجہ دیا اس وقت جو ہو سکتا تھا، باقی اتنے زیادہ ہمارے سورسز ہی نہیں تھے، جو ہو سکتا تھا وہ انہوں نے کیا۔ لیکن گرل ایجوکیشن پر جماعت اسلامی میں اصل میں کچھ تھا ہی نہیں، بلکہ اس کے خلاف تھے۔ اس وجہ سے چونکہ وہ جماعت اسلامی میں تھے اور پورے ان کی آئیڈیالوجی کو مان کر چل رہے تھے، تو اس وجہ سے ہم لوگوں کو وہاں سے چھوڑا لیا گیا تھا۔ تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے ایسے مواقع فراہم کیے، وہ لمبا قصہ ہے، وہ بعد میں بتائیں گے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ سوائے اللہ کے کوئی بھی یہ کام نہیں کر سکتا تھا، کہ اتنے آرٹس تھے راستے میں، اس کے باوجود ہم سب لوگوں نے پڑھ لیا۔ میری سسٹر نے ہمدرد میڈیکل کالج سے پڑھا، ڈاکٹر مسلمہ صدیقی، اور میں نے جامعہ سے پی ایچ ڈی کیا، اور بڑے بھائی تو باہر برمنگھم یونیورسٹی سے انہوں نے پی ایچ ڈی کیا، سب کی تعلیم مکمل ہو گئی۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے۔ محبوب ہنودگی صاحب ممبئی سے لکھتے ہیں، یہ کیسے پاسبل ہوا کہ مولانا مختلف جماعتوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے بھی اپنا فوکس جنت، امن، خیرخواہی، دعوت جیسے اصل باتوں پر ہی رہے؟ میرا سمجھ میں یہی آتا ہے کہ وہ ان کا جو سوچ تھی وہ قرآن، حدیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہی ان کی سوچ بنی تھی۔ وہ یہ نہیں کہ کسی نے کچھ کہہ دیا تو اس سے وہ متاثر ہو جائیں، تو وہ ہمیشہ وہ بس قرآن پڑھتے تھے، تفسیر پڑھتے تھے، سیرت پڑھتے تھے، اور صحابہ دور اول کے جو صحابہ تھے، تابعین تھے، تو انہی لوگوں کو پڑھ کے وہ اپنی رائے بناتے تھے۔ یہ دوسرے میڈیا سے ان کی کبھی رائے بنی ہی نہیں، تو اس وجہ سے جب وہ جماعت میں گئے یا تبلیغی جماعت میں بھی انہوں نے جوائن نہیں کیا تھا، لیکن کئی بار وہاں جاتے تھے، ان لوگوں سے ملتے تھے، اور اس طریقے سے ندوہ گئے، لیکن وہ اپنے ٹرم پر گئے تھے اور اپنی سوچ انہوں نے نہیں بدلی۔ وہ مضامین لکھتے تھے، بلکہ جماعت اسلامی والوں نے تو بعد میں کہہ بھی دیا تھا کہ آپ کو جو لکھنا ہے وہ لکھیے، آپ جماعت سے چھوڑیے نہیں۔ لیکن مولانا نے کہا کہ یہ میری دیانتداری کے خلاف ہوگا کہ میں آپ لوگوں کے خلاف یہاں جماعت میں رہ کر کام کروں، آپ لوگوں کی سوچ الگ ہے، میری سوچ الگ ہے، تو میں یہاں نہیں رہ سکتا۔ انہوں نے جو جماعت جوائن کیا وہ اس لیے نہیں کیا کہ وہ جماعت کی آئیڈیالوجی سے پوری طرح انسنگ تھے، ایسا نہیں تھا، بلکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو کام انہیں کرنا ہے، مطلب دین کی راہ میں جو جدوجہد کرنی ہے، دین کے پیغام کو اور اسلام کے پیغام کو جو لوگوں تک پہنچانا ہے، وہ ایک جماعت کے ذریعے سے وہ اچھا کر سکیں گے، اس لیے جوائن کیا تھا۔
کوئی بھی جماعت. لیکن جب ان کو لگا کہ یہاں وہ کام نہیں کر سکتے ہیں تب انہوں نے اس کو چھوڑ دیتے تھے. ڈاکٹر رجت ملہوترا نے لکھا ہے ہاؤ ڈڈ مولانا کلٹیویٹ جنون فار ہز ورک, ہاؤ کین وی ڈیولپ دا سیم اسپرٹ ان آور سیلفس. بہت مشکل ہے, یہ تو کچھ خدائی بات لگتی ہے. اتنا جنون تو کسی کو ہوتا نہیں. دن رات بس پڑھتے رہتے. آج بھی جب کہ وہ کتنا 95 96 کے ہیں, تھوڑی دیر ہم لوگ کہتے ہیں ذرا سا آرام کر لیجیے, لیکن لگتا ہے کہ ان کو آرام کرنا تو ان کو آتا ہی نہیں ہے. سوتے بھی ہیں ایک دم سے اٹھ جاتے ہیں, پھر وہی سوچنا شروع کر دیتے ہیں. ان کا دماغ کا میکانزم ہی کچھ الگ ہے. ہر وقت بس سوچتے رہتے ہیں, کچھ نہ کچھ نئی بات, روزانہ ان کے پاس کچھ نئی بات رہتی ہے. ہم لوگوں کا وہ دماغ کا وہ اسٹرکچر شاید بالکل الگ ہی ہے. ان کا الگ ہی, ان کو اللہ تعالیٰ نے اسپیشل, میں نے ایک بار کہا تھا نا, گاڈ کریٹڈ می اینڈ تھرو دا مولڈ اوے, ان کا اسپیشل مولڈ ہے. مس استتی ملہوترا, آپا واٹ ہیز بین یور بگیسٹ لرننگ فرام مولاناز لائف. مولانا سے میں نے سیکھا کہ اسلام جو ہے ایک مشن ہے. نہیں تو ہم دیکھتے ہیں ہر جگہ, نہ صرف ہماری فیملی میں, ہر جگہ بس وہی ہے, نماز روزہ حج زکوٰۃ, بس اتنا کر لیا, بس کافی ہے. بہت تسبیح پڑھ لیا, قرآن پڑھ لیا. لیکن اسلام ایک مشن ہے اور اسی میں اپنے دن رات اسی میں لگانا ہے, اس مشن میں. اور ایک اس میں اسلام کو دوسروں تک پہنچانا ہے. تو یہ اس سے جو ہے اور سب سے زیادہ کہ ہمارا فوکس جو ہے وہ آخرت ہے, دنیا نہیں ہے فوکس. دنیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے, جب آدمی پیدا ہوتا ہے تو اس کی تقدیر میں لکھ جاتا ہے اس کو کیا ملنا ہے کیا نہیں ملنا ہے دنیا میں. تو اصل جو ہمارا فوکس ہو وہ آخرت ہو. بہت زیادہ مولانا اس پر زور دیتے ہیں کہ آخرت میں ہم کو خدا کے آگے فرداً جواب دہی کرنی ہوگی. تو اس وقت اس دن سے ڈرو جب تم اکیلے اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے, تمہیں جواب دینا ہوگا. تو یہ سب نہیں تھا ہمارے کلچر میں, جو مسلم کلچر جو ڈیولپ ہوا اس میں یہ سب نہیں تھا. اس میں تو بس خالی نماز روزہ, بالکل جو اس کا ہوتا ہے کیا کہتے ہیں, ایک مشن, ایک ہوتا ہے مشن اور ایک ہوتا ہے صرف وہی نماز روزہ. تو بس وہی تھا, 5 وقت نماز پڑھ لیا اور صبح کو قرآن پڑھا جاتا تھا. پہلے تو تمام لوگ صبح کو قرآن پڑھ کر اپنا دن شروع کرتے تھے. پھر دن بھر چاہے کچھ بھی کریں, صبح کو قرآن پڑھ لیا اور بہت لوگ تسبیح پڑھ لیا کرتے تھے. لیکن یہ ہے کہ اسلام ایک مشن ہے, ہم کو دن رات اسی مشن میں اپنے کو لگانا ہے, اسی میں اپنے آپ کو وقف کر دینا ہے اپنے آپ کو. یہ ہم نے مولانا سیکھا ہے. مس طاہرہ کامران نے لکھا ہے السلام علیکم پروفیسر فریدہ صاحبہ, مولانا اس صدی کی بہترین رہنما شخصیت ہیں. میں بےحد متاثر ہوئی ہوں اسلام کے لیے ان کی خدمات سے. مولانا صاحب کو اللہ صحت اور تندرستی دے, آمین. پیرزادہ شبیر, why Maulana didn't form his own Jamaat when he knew that work of Dawah can better be spread with having a dedicated Jamaat. اصل میں یہ جماعت بنانا یہ کوئی اسلامی کانسیپٹ نہیں ہے. ہمارے پاس ایک بہت ہی زبردست آدمی تھے سلیمان القائد, وہ ایک عرب تھے اور بہت ہی بڑی اچھی پرسنالٹی ان کی تھی. انہوں نے کہا کہ ہم جماعت بنائیں گے اور شاید اس کا نام بھی سجیسٹ کرا تھا انہوں نے, انصار اللہ. تو وہ لیکن مولانا نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں جماعت بنانا, کیونکہ جماعت جو ہے اس کے معنی ہیں یونٹی. جو بھی ہم کام کریں یونائٹڈلی کریں,
جیسے ہمارا CPS ہے، اس کے جو ممبرس ہیں اس میں کوئی کوئی فارمیلٹی نہیں ہے. لوگ آتے ہیں، پروگرام اٹینڈ کرتے ہیں، لٹریچر پڑھتے ہیں اور جتنا ان سے ہو سکتا ہے اتنا کام کرتے ہیں. وہ یونٹی ہے، جماعت کے معنی یونٹی. تھوڑا سا آپ جماعت کے بارے میں بتا دیجیے. یہ فارمل، یہ تو کمیونزم اور وغیرہ سے آیا، سوشلزم کمیونزم. جماعت جو ہے، عربی میں جماعت جو ہے، یہ جو ہم مسلمانوں میں جماعت دیکھتے ہیں کہ مختلف جماعتیں آ گئی ہیں، وہ یہ تو بات کی چیز ہے. رسول اللہ کے زمانے میں ایسی کوئی جماعت نہیں تھی. سب رسول اللہ کے مشن سے متاثر ہوئے اور انہوں نے رسول اللہ کا ساتھ دیا تھا. تو وہ چیز آگے بڑھی. بعد میں چل کے جب تعصب پیدا ہوا تو لوگوں نے اپنی اپنی جماعت بنائی تھی. اصل جماعت یہ ہے کہ ہم صحابہ اور صحابہ کے طریقے پر رہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میری امت میں 72 جماعت بن جائے گی، لیکن اس میں سے ایک ہی ہے جو کامیاب ہوگی، وہ جو صحابہ اور اس کے میرے اور صحابہ کے طریقے پر رہے. تو مولانا کا کانسیپٹ یہی ہے کہ آپ CPS جو کام کر رہا ہے اس کو آپ کام کریں اپنے طریقے پر لے جا کر، اور کوئی فارمل جماعت بنانے کی ضرورت نہیں ہے. آئیڈیالوجی آپ اختیار کریں اور اس کو آگے بڑھائیں. کیونکہ جماعت سے عصبیت پیدا ہوتی ہے. جو بھی جماعت والے جو بھی ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، نہیں اچھا کام کر رہے ہیں، صحیح بات کہہ رہے ہیں، غلط بات کہہ رہے ہیں، لیکن وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں. یہ عصبیت بالکل قائم نہیں ہونی چاہیے. یہ بائسڈ اپروچ جو ہوتا ہے، ہم لوگ بالکل ہی اس بات کو نہیں پسند کرتے. جو بھی صحیح بات کرتا ہے بس اس کو ہم کو ماننا ہے، اس کو سپورٹ کرنا ہے. تو یہ سب جماعت کا جو ہے نا بالکل ہی اسلامی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. ہمیں وہی کام کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب جس طریقے سے کام کر رہے تھے اسی طریقے سے ہمیں کام کرنا ہے. ڈاکٹر رجت ملہوترا, Apa, your talks are amazing and it gives us a deep insight on Maulana's journey of discovery of God and his experiences, challenges and sacrifices. Your way of building up the timeline of events is very good. Jazakallah. Miss Maria Khan, Maulana's literature emphasizes that individual is the focus of religion. Can you please explain this with the help of the Quran? پورے قرآن ہی انڈیویجول کو ایڈریس کرتا ہے. یا ایھا الناس، یا ایھا الناس کونوا ربانین، تو بی گاڈ اورینٹڈ. تو اس طریقے سے پورا قرآن جو ہے ایسا لگتا ہے، ایسا جب پڑھے قرآن تو ایسا لگتا ہے قرآن تو ہم ہی کو ایڈریس کر رہا ہے، انڈیویجول ہی کو ایڈریس ہی کر رہا ہے قرآن. کئی لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ ایسا لگتا ہے قرآن جیسے ہم وی آر ان کانورسیشن ود گاڈ، ایسا لگتا ہے. تو کیونکہ دیکھیے اس دنیا میں ہم کو اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے کریشن پلان کو سمجھنا پڑے گا. تو کریشن پلان یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں اپنا ٹیسٹ دینے کے لیے، اور ٹیسٹ جب ہمیں دینے کے لیے ہم انڈیویجول کو ہی ایڈریس کرنا پڑے گا. اسٹیٹ تو کوئی چیز نہیں ہے کہ اسٹیٹ کو جو ہے اسلامائز کریں گے. اسلامائز تو انسان کو اپنے آپ کو کرنا ہے. تمام پیغمبر جو قرآن کا جو پیغام ہے وہی پیغمبر کا پیغام، تو تمام پیغمبر انڈیویجول کو ایڈریس کرتے تھے. تو وہی ہمیں بھی کرنا ہے کہ انڈیویجول کو ایڈریس کرنا ہے. کیونکہ انڈیویجول اگر ایڈریس ہو گیا تو معاشرہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا، اسٹیٹ خود بخود ٹھیک ہو جائے گی. لیکن جب انڈیویجول ایڈریس نہیں ہوا تو کچھ بھی نہیں ٹھیک ہوگا. نہ دنیا کا کام بنے گا، نہ آخرت کا کام بنے گا. اسٹیٹ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، کیونکہ انسان ایک تھنکنگ اینیمل ہے. جب تک کہ وہ اس کی سوچ میں درستگی نہیں آئے گی
تب تک بائی فورس اگر ہمارے اوپر قانون نافذ کیا جائے گا تو بہت سارے طریقے ہیں اس کو اوائڈ کرنے کی. مثال کے طور پر زکوٰۃ ہے، تو زکوٰۃ سال بھر میں وہ ہوتی ہے، ہم کو سال بھر میں جتنی اماؤنٹ ہمارے پاس ہوتی ہے اس کے مطابق ہمیں زکوٰۃ دینی ہوتی ہے. تو اس کو کئی لوگ ایسا کر لیتے ہیں کہ سال بھر کے بعد اپنا پیسہ اپنی وائف کے اکاؤنٹ میں ڈال دیں گے، وائف اپنا پیسہ ہسبینڈ کے اکاؤنٹ میں ڈال دیں گے. تو قانون سے نہیں کچھ ہوتا جب تک کہ ہماری سوچ نہ بدل جائے، اور سوچ جب ہی بدلتی ہے جب ہم کو ایز این انڈیویجول ایڈریس کیا جائے. بلکہ اس کا بہت ہی کامیاب تجربہ CPS میں ہوا کہ مولانا نے جو 20 سال سے پروگرام خاص طور پر کر رہے ہیں سیٹرڈے سنڈے، تو اس میں انڈیویجول کو ایڈریس کیا گیا. بلکہ میں تو کہوں کہ مجھے خود اس پروگرام سے جتنا باتیں سمجھ میں آئیں اتنا کتابیں پڑھنے سے نہیں سمجھ میں آئی تھیں. تو جب تک ہمارے ہر انڈیویجول کے اپنے کچھ سوالات ہوتے ہیں، کچھ کنفیوژنس ہوتے ہیں، کچھ اس میں کلیئرٹی چاہیے ہوتی ہے، تو وہ انڈیویجولی جب ایڈریس ہوتا ہے تبھی ہماری جو سوچ میں تبدیلی آتی ہے. تو سوچ میں تبدیلی آنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ انڈیویجول کو ایڈریس کیا جائے. آپ کو کچھ کہنا ہے؟ رسول اللہ کی زندگی کو ہم مکہ میں جب دیکھیں تو یہ معلوم ہوتا کہ رسول اللہ نے ایک وہاں پر سینٹر بنایا تھا جس کو ہم جانتے ہیں دار ارقم کے نام سے. اس میں رسول اللہ انڈیویجول کو لے کر بیٹھ کر ان کا تزکیہ کیا کرتے تھے اور ان کو اسلام کی باتیں بتایا کرتے تھے. اور رسول اللہ نے جتنی بھی دعوت کا کام کیا ہے اس میں دیکھیے اکثریت کیا اپنے انڈیویجول کو جا کر بتایا تھا. تو یہ تیاری ہے کہ آپ جا کر انڈیویجول کو بتائیں تو لوگ آگے بڑھتے ہیں. اور اسی حقیقت کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنی ایک روایت میں بیان کیا تھا کہ لوگوں کو شروع میں سماج کے اعتبار سے تبدیل ہونے کو کہا جاتا کہ مثلا شراب نہیں پیو، تو سب کہتے ہم شراب نہیں چھوڑیں گے. تو ان کو کہا گیا جنت کے بارے میں، ان کو کہا گیا آخرت کے بارے میں، تو لوگ آئے اس کے بعد انہوں نے ان چیزوں کو چھوڑا. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ لوگ اسلام پر آئیں تو آپ کو ان کے مائنڈ کو ایڈریس کرنا پڑے گا. اور مائنڈ ایڈریس جو ہوتا ہے انڈیویجول لیول پر ہوتا ہے، اس کے بعد ہی سماج تبدیل ہو سکتا ہے. ساجد انور صاحب نے لکھا ہے ایکسلنٹ ٹاک آپا، جزاک اللہ فار شیئرنگ ود اس دا امپورٹنٹ ایسپیکٹ of Maulana's life. Your learning from Maulana that Islam is a mission is truly extraordinary. ڈاکٹر سفینہ تبسم سہارنپور، بہت اچھی ٹاک ہے آپا، ایسا لگا جیسے ہم بھی آپ کے ساتھ وہیں سے سارے واقعات خود ہی دیکھ رہے تھے. معین خان، یس ایگریڈ. قرآن ایڈریس ٹو ایوری انڈیویجول not to any system. A lecture by Maulana Sahab already has been there on this topic. اب ختم کریں گے.